بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاع إلى حين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله مولانا العظیم. پیچھے کہا تھا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے آگے اپنے کار مختار رکھے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالی نے دو مثالیں دی ہیں جو مشرک اور مومن کی مثال ہے، اور اس سے اللہ تعالی نے شرک کی مذمت کی ہے. پہلی مثال غلام اور آقا کی ہے. یہ غلام ہے جس کو کسی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. غلاموں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو آقا اجازت دے دیتا ہے خرید و فروخت کی، تصرفات کی، جس کو عبد معزون کہتے ہیں. یا مکاتب ہوتا ہے جو کچھ پیسے دے دیتا ہے تو غلام تو ہوتا ہے لیکن آزادوں کی طرح رہتا ہے. لیکن ایک غلام ہے جو محض غلام ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس اللہ نے جس کو روزی اور آزادی دی ہے، وہ رات دن اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک غلام اور ایک آقا ہے. اب یہ غلام اور یہ آقا برابر نہیں، حالانکہ ایک جنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ان کو برابر قرار نہیں دے سکتا. تو خالق اور یہ بت جو کسی بھی کام کے نہیں ہیں، جن کو بے اختیاری کیا احساس بھی جن کو نہیں ہے اپنے عباد گزاروں کا، وہ اور اللہ تعالیٰ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مثال مومن اور کافر کی ہے. جو کافر ہے اس کو کوئی اختیار نہیں، یعنی جو کافر ہے وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اللہ کے راستے خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو نہ جانتا ہے نہ وہ کرتا ہے. اور مومن بندہ رات دن خرچ کر رہا ہے، اس کو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور جو کافر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ اس غلام کی طرح ہے جس کو کوئی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کفر کے ساتھ چاہے
مکہ مدینہ جائے، کفر کے ساتھ چاہے ہماری مسجد میں نمازیں پڑھے، یہ وہ نہیں کر سکتا، کو روک دیا گیا، ایسے اس غلام کی طرح جس کو اجازت نہیں۔ یا تو یہ مثال ہے بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی، اور یہ مثال ہے مومن اور کافر کی۔ دوسری مثال دی کہ ایک غلام ہے اور غلام بھی اندھا گونگا بہرا، یعنی بالکل اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی ناکارہ ہے اور مانوی طور پر بھی غلام ہے۔ اب جہاں اب اس کا آقا بھیجتا ہے وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر پاتا، الٹا کام کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ نے جس کو علم عطا فرمایا ہے اور وہ عدل اور انصاف کے فیصلے کر رہا ہے، لوگ اس سے آ کر اپنے فیصلے کرا رہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بت بھی ایک عاجز محض ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بھی کفار اور رسول اللہ کی مثال بھی بن سکتی ہے کہ ایک طرح یہ کفار ہے جو کسی کام کے نہیں، ایک طرف اللہ رسول اللہ کی ذات ہے جس سے عدل و انصاف کا پورا نظام قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دے کر یہ بتایا، دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا اور غلام دنیا میں کوئی عقل مند، دنیا کا کوئی بھی عقل والا ان کو برابر قرار نہیں دے سکتا، تو کہاں خالق ہے اور کہاں پر یہ مخلوق بے جان کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ جب فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال دی ہے عبدا مملوکن، غلام کی جو مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی شے پر قادر نہیں، ایسا غلام ہے جس کو کوئی اختیار نہیں۔ ایک یہ، اور دوسرا کون ہے؟ من رزقنا منا رزقا حسنا، دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دی، یعنی مال پانی دی ہے، وہ ينفق من سر و جہرا، اور اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے بھی اور دکھا کر بھی، چھپے بھی خرچ کرتا ہے اور دکھا کر بھی خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ فرماتے برابر نہیں ہو سکتے، تمام تر اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، مشرکین میں سے۔ دوسری مثال ضرب اللہ مثل رجلین، اللہ نے مثال دی ہے دو آدمیوں کی، احدہم ابکم، ایک ابکم ہے، ابکم گونگا، لا یقدر علی شیء، کسی شے پر قادر نہیں، وہ کل علی مولا، وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، کل کہتے ہیں بوجھ، رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے تحمل الکل، آپ ناکارہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو کسی کام کے نہیں ان کو خرچہ پانی دیتے۔ حضرت قدرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اینما یوجہ، اور جدھر بھی اس کا مالک اس کو بھیجتا ہے، یوجہ متوجہ کرتا ہے، لا یاتی بخیر، کوئی خیر کے کام کر کے نہیں لاتے۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے یہ شخص، یہ جو پہلے والا ہے، ومن یأمر بالعدل، اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، وعلی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی دیکھا جائے، ایک آدمی عدل و انصاف کرنے والا، علم والا، فہم والا، لوگ آ کر اس سے اپنے فیصلے کرائیں، اور ایک طرح ایسا ناکارہ ہو، لوگ ان کو برابر قرار نہیں دے سکتے، تو کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کہاں یہ بت ناکارہ ہے، کیسے برابر ہو سکتے؟ یہ مومن کافر کی مثال بھی بن سکتی ہے، رسول اللہ اور ان مشرکین کی مثال بھی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اور دلائل قدرت لا رہے ہیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان چیز زمین کی غیب کی چیزیں ہیں، اللہ کا احاطہ علم کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا اتنا علم کہ وہ چیزیں جو مخلوق پر ظاہر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ظاہر ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، فرمایا کہ قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر جیسے آنکھ جھپکنا، ایسے یکدم ہو جائے گا، اور بس جیسے آنکھ جھپکی اور سارے معاملات ہو جائیں گے چٹپٹ، اور وہ اقرب، اس سے بھی جلدی، اس سے بھی جلدی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کو غیب کے معاملات کا علم اور اس کی اتنی قدرت ہے کہ قیامت جیسے معاملے کو ایک لمحے کے اندر قائم فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانی ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، فرماتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قائم ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور قدرت کی مثال دی،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا تم کو اپنے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں پتا، بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں، بالکل وہ حیران ہوتا ہے کیا ہے، ہر چیز کو ایسے سے دیکھتا ہے، اور پھر کچھ نہیں جانتے، پھر تمہیں جاننے کے آلات دیے کہ تم جانو، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تین اہم آلات ہیں جس کے ذریعے تم علم حاصل کرتے ہو، معلومات لیتے ہو، تمہارے کان دیکھنا، اور افئدہ دل غور و فکر کے لیے، آنکھ مبصرات کے لیے، کان مسموعات، یہ تین ہی چیزیں ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دل میں جمع کرتا ہے باتوں کو، کان سنتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ اللہ نے اعضاء تمہیں ایسے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پرندوں سے بتلا رہے ہیں، آسمان کی چیزوں سے، الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ پرندے مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، جب کہتے فضا، کیسے اڑ رہے ہیں، کیسے اس کو نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ کعب احبار کے حوالے سے لکھا ہے 12 میل سے اوپر پرندہ نہیں جا سکتا، 12 میل، اور آج میں غور کر رہا تھا کہ آج جہازوں کا بھی یہی ہے، جہاز بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے 6 میل تقریباً ہوتا ہے، 36,000 تقریباً 3 میٹر تو تھوڑے تھے، 36,000 فٹ تقریباً اس طرح کا بنا، 32 33 36، بہت پہلے دیکھو بزرگوں نے کہا ہوا ہے، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں تھاما ہوا مگر اللہ نے ایسا تھاما ہوا ہے، ایسے پھر رہے ہیں جس طرح پانی میں کوئی چیز تیرتی ہے، ہوا میں تیر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم جو ایمان لانے والے، کیونکہ اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، کس طرح وہ فضا کو چیر کر اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر سے کیسے ہواؤں کو چیر کے نیچے آتے ہیں، اللہ نے 2 پر دی، حالانکہ چھوٹے چھوٹے پر ہیں، کتنے کمزور سے، ایسے ہاتھ سے توڑ دو، لیکن ان میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی کہ اڑ کر کہاں چلا جاتا ہے، کہاں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان بتایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنایا تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، سکن رہنے کی جگہ بنائی، پکے مکان، کچے مکان، جھونپڑیاں، یہ، لیکن یہ ایسے مکان ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وہیں پر ہی رہیں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ایسے اگر یہ نہ ہو، سردی گرمی دھوپ بارش میں کہاں سے کیسے بچے، یہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کس طرح مکان بنانے، اس کے اسباب ہمیں مہیا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنائے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر، یعنی خیمے، جانوروں کی کھالوں کے خیمے بنائے ہوئے ہیں، ان خیموں کو لگا لیتے ہیں، اور یہ ایسے گھر ہیں تستخفونہا، جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو، یوم ذانکم، اپنے سفر والے دن بھی، وہ یوم اقامتکم، اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی۔ زان کہتے ہیں اونٹ پر سوار ہونا، زان زہینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھی ہو، یوم ذانکم، یعنی جب سفر کرتے ہو وہ ہلکا پھلکا، وہ ٹینٹ سا ہے وہ ساتھ رکھا، چلے گئے اور لگایا، نیچے بیٹھ گئے۔ اقامتکم، یعنی کہیں اقامت کرنی ہو، یعنی اس میں اقامت بھی کر سکتے ہیں، یہ پکی واس جو جھوپڑی والوں کو دیکھ لو، وہ اپنا سارا سامان رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور گئے اور وہاں پورا شہر دوسری جگہ آباد کر لیتے ہیں۔ یوم ذانکم، یوم اقامتکم، زان کوچ کرنا، سفر کا دن، اقامت ٹھہرنے کا دن، کہیں ٹھہرنا ہے، تستخفونہا، تم ان کو ہلکا پاتے ہو، بالکل ہلکے ہیں۔ تو ایک مکان تو وہ ہے سکن جو پکے ہیں، جو ہل نہیں سکتے اپنی جگہ، جھونپڑیاں ہیں، مکان ہیں، کچے پکے جو بھی ہیں، یہ بھی ہمارا انعام۔ اور دوسرا یہ ہے، اگر یہ نہ دیتے تو انسان بارش کے نیچے پڑا ہوا ہے، بس اسی میں کیا حال ہوتا۔ اور پھر ومن اصوافہا، اور ان کی اون سے، و اوبارہا، اور ان کی اوبار، وبر کہتے ہیں اس کی جو نا اونٹ کے بالوں کو، اونٹ کے بالوں سے، و شعارہا،
اور دوسری جانوروں کے بالوں کو اشعار کہتے ہیں، شعر کی جمع۔ دوسرے جو جانور ان کے بھی بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی چیزیں بنتی ہیں۔ اساساً گھر کا سامان بنایا، وہ متاع الہین، اور فائدے کی چیزیں خاص مدت تک، یعنی یہ جو اون کی کتنی چیزیں بنتی ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، قالین بن رہے ہیں، سمجھے نہیں، اور بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ جو اسواف، یہ جو بھیڑ کی جو اون ہوتی، اوبار اونٹوں کی جو اون ہوتی، اور اشعار جو دوسرے جانوروں کی اونیں، ان اونوں سے تم بنا رہے۔ اساساً گھر کا سامان، و متان، اور فائدہ اٹھانا خاص مدت تک، جب تک اللہ تعالی نے تمہارے لیے دنیا میں بعد نے موت کہا ہے، موت تک، یا جو بھی مدت اللہ نے مقرر کی ہے۔ پھر ایک اور انعام بتایا، واللہ جعلکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالی نے بنایا تمہارے لیے مما خلقا، جو پیدا کی ظلالن، سائے کی جگہ، سائے کی، اور کتنے اسباب سے درخت بنایا سائے کے لیے، پہاڑ کی چوٹیوں سے کے نیچے سایہ ہے، ٹیلا ہے تو اس کے نیچے سایہ ہے، سائے کی کتنی جگہ بنائی جہاں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے سستاتے ظلالن، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے جو سایہ ہے اس کو اپنا ایک انعام قرار دیا کہ یہ بہت بڑا ہمارا انعام ہے۔ انسان چلتا ہے سائے کی جگہ مل جاتی، کہیں نہ کہیں انسان سائے میں سر چھپا لیتا ہے، گڈی کھڑی کر سائے کے نیچے۔ وجعلکم من الجبال اکنانا، اور بنایا تمہارے پہاڑوں میں اکنان، اکنان کن کی جگہ کن کہتے ہیں جائے پناہ، کیا غاریں بنا دی، آج خود غاریں بنی ہوئی، اللہ اتنی بڑی بڑی غاریں، عجیب، اتنی بڑی بڑی غاریں کہ پورا شہر اندر آباد ہو جائے، آج خود بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مخلوق نے بنائی۔ اور اس میں انسان ان چیزوں سے، جانوروں سے، ان سے بچ جاتا ہے، بارش آ جائے تو غار میں گھس گئے، کسی کوئی ٹھکانے تو غار میں گھس گئے۔ دیکھو یہ تو پہاڑی لوگوں سے پوچھو، یہ غاریں کتنی بڑی نعمت ہے، جیسے بھی حالات ہوں، اوپر سے ایٹم بم بھی گرا دو تو غار میں پڑتا رہے، چلے ان کو آرام سے پڑے ہوئے اندر غار یہ اکنان، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں خود غاریں بنا دی، عجیب، ان میں اب بڑے بڑے پورے دنیا آباد ہے۔ وجعلکم سرابیل، اور بنائے تمہارے لیے قمیضیں، لباس، سرابیل جناب لباس، تقیکم الحرہ، جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، کہتے ہیں جب گرمی سے بچاتا ہے تو سردی سے بھی بچائے گا، دونوں کا ذکر ہے، کیونکہ جب ایک کا ذکر ہو تو دوسرا خود مراد ہے، زیادہ یا سردی کا ذکر نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ تو محاوراتی بات ہے، جب گرمی گئی تو سردی خود بخود ذکر ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات ہے عربوں کے یہاں چونکہ گرمی زیادہ پڑتی تھی اس لیے اس کا ذکر کیا کہ وہ کپڑے جو ہے انسان کو گرمی سے، اگر کپڑے نہ پہنو تو جسم کو دھوپ جلا دے، اس لیے کپڑے پہنتے ہیں تو دھوپ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ سر کے اوپر رومال لے لیا تو کتنا ایسا ہو جاتا ہے جیسے سائے کے نیچے ہے، ورنہ تو لو جو ہے نا وہ چہرے کو جلا دے، اتنا بڑا انعام بتلا، اور سردی سے بھی بچاتی ہے قمیض، تقیکم حرہ، حرہ والقرہ، قر کہتے ہیں سردی کو، حرہ والقرہ، لیکن قر کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ہر آ گیا تو قر بھی اس میں ہے۔ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسی قمیضیں بنائی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں، زریں یعنی جنگی حالات میں بچنے کی جو اسباب ہے اور قمیضیں وہ دی۔ کذالک یتم نعمت اللہ اکبر، یعنی 14، یہ پورے 14 انعامات کا ذکر ہے شروع سے یہاں تک، کہ اس طرح اللہ نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ، اسلم یسلمون تسلمون، تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ 14 بڑی بڑی نعمتوں کا بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے ایمان سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے میرے محبوب آپ کے ذمے کھول کر پہنچا دینا ہے، بس آپ کوئی غم فکر نہ کریں، اتنا اپنے آپ کو غم میں نہ گولیں، لعلہ کا باق نصر علی اللہ یکون المؤمنین، کہ یہ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو گھولیں، اس کی ضرورت نہیں ہے لہذا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحم اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی کی ہمدردی بس اتنی کرو کہ خود کو تکلیف نہ ہو،
میں نے لکھا ہے، بات کرتے ہیں بھلا دیتے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خود اللہ کا ان طلّو فنا، لے کر آپ کو بات پہنچا دی بس کافی ہے، بس اپنے آپ کو کسی کا ہمدردی میں خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے اپنی یکسوئی ختم ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ تک پہنچنا ہے، یکسوئی سے خدا ملتا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے اللہ کی نعمتوں کو، جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ صاحب کچھ دے رہے ہیں، سارا کچھ ہے، ثم پھر انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بت ہے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے۔ جیسے آج کل، بالکل آج کل بھی ایسے ہی ہے، نہیں یہ تو ایسا ہو گیا، فلاں نے قرضہ دے دا، ملک کی معیشت فلان دی تھی جو چل رہی، اللہ کی نعمتوں کا توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ چار چھلڑ جو سود کے مل جاتے ہیں، سب کی اس پر نظر ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ رات دن نعمتیں اپنے ملک کے اندر دے رہا ہے ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ جی حیرت کی بات ہے، حالانکہ اگر یہ نعمتیں نہ ہو تو پھر یہ قرضے کا پتہ بھی نہ چلے کہاں ہے۔ یہ قرضہ اس لیے بہت پیسہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بہت کچھ موجود ہے ملک میں، اب تھوڑے وہ اپنے اللے تللے کے لیے کچھ چاہیے، ورنہ کون سی نعمت ہے جو نہیں، بولو۔ ہر چیز، کھانے کی، پہننے کی، پینے کی، بس ہر چیز موجود ہے، اپنے ملک میں پیدا ہو رہی۔ سمیون کی پہ انکار کرتے وقت کافرون، اور اکثر نہ شکریں، کافرون نہ شکرے، اکثر نہ شکریں اتنی بڑی نعمتوں سے، پیدا پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے، نہ شکری کر رہے۔ صدق اللہ مولانا۔